ویلکم بیک فرام دا ویک خواتین حضرات. ہم بات کر رہے ہیں آج جنسی ہراسیت کے اوپر, اور میں اسی بات سے آگے بات بڑھاؤں گا. آپ نے سنا ہے کہ بہت لمبا کشٹ کاٹا ہے. ہم نے اسمبلی میں بڑی دفعہ سنا کہ اس بل کو پیش کیا جانا ہے. اس لمبی منزل میں اور اس لمبے سفر میں یقیناً بہت سارے روڑے اٹکائے گئے ہوں گے, بہت ساری ایک آبسٹیکلز ہوں گی. مجھے بتائیے کہ واز اٹ ایزی گیٹنگ دس تھرو؟ نہیں, بالکل آسان نہیں تھا. میں سمجھتی ہوں بہت سپورٹ بھی تھی, لیکن پھر بھی بہت مشکل مراحل آئے. میری تو خیر ذاتی زندگی بھی بالکل وہ گھوم کے رہ گئی ہے اس کے گرد. مگر جہاں میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابھی پروسیس دوسرے بل کا بھی پورا ہونا, لیکن ایسے جو لوگ ہیں نا جو اچھا, یہ فوزیہ کی بات بہت اچھی ہے کہہ رہی ہیں, کیونکہ انہی نے جنہوں نے پہلے اس پوری راہ میں میرے لیے روڑے اٹکائے تھے, انہی کے ذریعے انہی پتھروں پہ چل کے اور انہی رفیقوں کے ساتھ میں نے دوسرا قانون پاس کروانا ہے, اس لیے میں ان کا نام نہیں لے سکتی. تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو بہت روشن خیال ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اب ایک محاورہ یہاں نہیں بولنا چاہوں گی میں میرے مہمان کی دل آزاری نہ, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بہت لمبی داڑھی ہے. وہ داڑھیوں کے خلاف نہیں ہوں میں, لیکن یہ کہ جو اندر سے اتنے کنزرویٹو ہیں اور اوپر سے وہ پروگریسو ہیں, اس قسم کے لوگوں سے سب سے زیادہ ہمیں مشکل ہوئی تھی. حافظ صاحب, ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا ہے جو کہ مین میڈ لا ہے. میں نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ جو معاشرہ یا جو پاپولیشن یا جو مرد یا حضرات یا خواتین اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ہوتے ہوئے ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے, جن میں ایک بہت بڑی عدالت میں حساب ہونا ہے اور جزا اور سزا کے فیصلے ہونے, ان کا آپ کا خیال ہے کہ ان کا رویہ انسان کے بنائے ہوئے کمزور قانون کے ذریعے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے, جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اپنی پرائرٹی کے طور پہ قبول نہیں کرتے تو انسانوں کے قوانین کبھی بھی ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتے. اور یہاں میں اس کو انڈیکیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سماجی گناہوں میں سے جو بد کرداری ہے اس کے حوالے سے اسلام کا رویہ ہے وہ بڑا جارحانہ ہے. میں سمجھتا ہوں جارحانہ رویے کی صرف وجہ یہی ہے کہ معاشرے کو اس قسم کے اینڈ کے اوپر جا کے جو برائی ہوتی ہے اس کے کنسیکوینسز سے بچا لیا جائے. اور رہی یہ بات کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیولیزم کی یا کسی کریکٹر میں دوئی پائی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں محرک ہوتا ہے. اور یہ بات انہوں نے بجا طور پر صحیح فرمائی ہے کہ کئی لوگ بظاہر تو پروگریسو ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیلا, یہ سب باتیں ہم سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, ہمیں ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی ہے. کون ڈیفائن کرے گا کہ مجھے یہ بات پسند ہے یہ نہیں پسند؟ برا نہ مانیے, اس وقت میرے لیے محترم ہیں, میری بہنوں کی طرح ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, مگر لیٹ می جسٹ گیو یو اے سرٹن مفروضہ. ایک ڈرامہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آئی ہوئی ہیں میرے پروگرام میں. اب سمجھیں پروگرام نہیں ہو رہا, کیمرہ نہیں دیکھ رہا, ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہیں. میں بالکل ایک نہایت عام پاکستانی قسم کا ان کو ایک کمنٹ دینے لگا. دیکھیں ابھی جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے ڈیفینیشن بتائی ہراسمنٹ کی, کہ اگر تو یہ آپ کا کمنٹ ان کی طرف سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اگر آپ کا ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے, دوستانہ ماحول میں آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور وہ آپ کا وہ کمنٹ ان کو برا لگا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو وہ آپ کو وہاں پہ ہی کہہ دیں گے. فوزیہ میں اتنی ہمت ہوگی, ایک ایسی عورت جو کہ ہراس ہوتی رہی ہے اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھ جیسے ڈشکرے کو گریبان سے پکڑ کے کہ ڈاکٹر آئندہ مجھے ایسا جملہ نہیں کہنا. ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ ہماری ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا کہ وہ لڑکی جو ہراسمنٹ کا شکار رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے, کتنے مہینوں سے, وہ کس طرح بات کرے گی؟ کیا وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی جو کمیٹی بنے گی دفتر کے اندر یا وہ تھانے تک جائے گی, کیا اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ بات کر سکے گی؟ یہ تو بھی ساری باتیں ہمیں خود بھی دیکھنی پڑیں گی. ابھی اب جس طرح فوزیہ نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس لا کی جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارا پروسیس ہے, وہ ہم جیسے اداروں کو, جہاں سول سوسائٹی کو یا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہم اس عورت کو یا اس لڑکی کو امپاور کر سکیں گے, اس کے اندر وہ ہمت آئے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کے بات کر سکے, کیونکہ سہ تو وہ رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے, اب وہ کہے گی کس کے ساتھ. یہ صدیوں کی جو ٹیمیڈیٹی ہے, صدیوں کی جو جھجک ہے, آپ کے خیال میں یہ پہلا قدم ہی ہوگا اس کے لیے کہ عورت اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرے, یا عورت کے علاوہ کوئی بھی فرد اپنے اندر یہ ہمت کرے کہ مجھے یہ جملہ بازی, مجھے یہ ایس ایم ایس, مجھے تمہاری آنکھوں کا یہ اشارہ اور تمہارے چہرے پہ یہ کھیلتی ہوئی مینسنگ مسکراہٹ پسند نہیں ہے؟ یا آپ کے خیال میں کہ ان عورتوں میں کیسے ہمت پیدا کی جائے گی؟ ہاؤ وڈ یو موبلائز دا وکٹم آف سیکشل ہراسمنٹ؟ پہلے تو آپ کو اچھی خبر یہ بتاؤں کہ ہماری عورتیں بہت بہادر ہو چکی ہیں. ایسے برا نہ مانیے فوزیہ, ایک بات بتاؤں میں, اچھی خبروں کے خریدار کوئی نہیں ہے, ان کی قیمت کوئی نہیں لگتی. کوئی بری خبر بتائیے اور اس کو توڑیے اور اس کا پرخچے اڑائیے, پھر دیکھیے میڈیا کیسے اس کو کیشن کرتا ہے. اچھا باہر تو ہم بتا دیجیے اچھی خبر اگر کوئی ہے تو.
ایک تو یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ کافی اسمارٹ ہو گئی ہیں, اور عورتیں جو ہیں اسمارٹ تو واقعی ہو گئی ہیں, سر واقعی اسمارٹ ہو گئی ہیں, خاص طور پہ ٹیلی ویژن کو دیکھ دیکھ کے تو ہم کو سارے فیشن پتہ چل جاتے ہیں. فیشن کے علاوہ بڑی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت عورتیں ہمت کرتی ہیں. ابھی تک وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی پکڑنے والا ہونا چاہیے. یہ آپ کو اگر اس ملک میں مختارہ مائی جیسی بے تحاشا عورتیں ہیں, اور وہ ایک نہیں ہے, آپ یقین کریں بہت سی عورتیں ہیں جو تھانوں تک پہنچتی ہیں وہاں کے رویوں کی وجہ سے یا قانون نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ابھی کل پرسوں بھی لاہور میں ایک کیس رجسٹر ہوا ہے سیکشن. تو میں یہ مغالطہ ماننے کو تیار نہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے خواتین کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو بھی دو لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے نا, وہ ان دو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی حدود آپ کی کہاں پر آپ نے لگائی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلا جملہ بولو اور آپ پھنس جاؤ, پہلا جملہ بولو اور آپ کو تھانے, ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیسز وہاں پر آئیں گے جہاں بڑے بڑے خوفناک جرائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو باتیں ہیں نا, یہ تو رویوں کی تبدیلی سے چینج حافظ صاحب ان کی بات ہم سن رہے ہیں. حافظ صاحب میرے کچھ دوست ہیں اور بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا محرک خواتین کا اپنا کردار اور رویہ ایک معاشرے میں. سیدھی سی بات ہے, عورت پہ سب سے زیادہ ظلم کون کرتی ہے؟ عورت. یہ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک بہو پہ ظلم کون کرتی ہے؟ ساس یا نند, اینڈ سو آن. آپ کے خیال میں ہماری جو ہم نے اب عورت کے لیے رول ماڈلز بنا دی ہیں, اور میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا, آپ ایک عام پاکستانی اردو یا پنجابی فلم کو دیکھیے, اس کے اندر اگر آپ نے تو شاید نہ دیکھی ہو, اپنے ایک آدمی میں تو گناہ گار سارا دن سینما ہاؤس میں رہتا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اس میں ایک آدمی کے ارد گرد 2.5 گھنٹے کی فلم میں 8 دفعہ آپ ایک لڑکی کو یوں پمیری کی طرح گھومتا ہوا دکھاتے ہیں, اور وہ ہر دفعہ جب اس کے قریب آ کے اپنا تن من نچھاور کرتی ہے تو وہ منہ پھیر کے ادھر ہو جاتا ہے. اگر یہ لڑکا جو پاکستانی کچی ذہن کا لڑکا ایک سینما کے اندھیرے میں بیٹھ کے یہ فلم دیکھ کر باہر نکلتا ہے اور محلے کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ لڑکی ہاتھ جھٹک کے پکڑ چھوڑ دیتی ہے, تو وہ تو یہ کہے گا تم کیا اپنے میں سمجھ نہیں ہے, بڑی ریما دی ماں بنی. سر یہ کیا رویہ ہے, آپ نے کیا پروڈیوس کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر بات یہ عورت جو تھے نا, اس کا جو اصل جو گلوریفائڈ اس کی پرسنالٹی تھی, کہیں وہ ماں تھی, کہیں وہ بہن تھی, کہیں وہ بیٹی تھی, کہیں وہ بیوی تھی, اس کو جس وقت ہم نے ایک آبجیکٹ کی شکل دے کے اس کو پریزنٹ کیا میڈیا کے اوپر, ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے عورت کے ساتھ. وہ انسان بھی ہے بھائی, ہم نے بالکل ہے انسان, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دنیا کے اندر بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو ہماری ماں بہن بیٹی نہیں بھی ہوتی, پھر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہیں, اور ان کو ہونا چاہیے. کسی دوسرے کی بیوی کا بھی ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہونا چاہیے. ہاں, میں یہ بنیادی طور پر بات کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو آبجیکٹ کے طور پہ پیش کرنا بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. عورت کو جو ہے نا ایک ڈیسنٹ کردار کے طور پہ ہمیں پیش کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک جہاں پر عورت کو غلط طریقے سے پورٹرے کرنا ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہے, اسی طرح دوسری بڑی زیادتی کی بات یہ ہے کہ بعض والدین اور بعض بہن بھائی, بعض بھائی غیرت کے ایک غلط استعارے کے طور پہ عورت میں جو ٹمڈنس پیدا کرتے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, اس کا کوئی اوفینسو ایٹیٹیوڈ اپناتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ایڈوانسمنٹ کرتا ہے, تو اس صورت میں عورت جو ہوتی ہے اپنی ایگو کو سمجھتی ہے کہ اب شیٹر ہونے کا وقت آ گیا, اگر میں نے اس کو ایکسپوز کیا, وہ اس ظلم کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے, مظلوم ہوتی جاتی ہے. فوزیہ, میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں ایک خاص گروپ آف خواتین کا, وہ ہماری وہ خواتین ہیں جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے مقننہ کا حصہ بنتی ہیں, قانون سازی کرتی ہیں, مگر وہ دے آر ہینڈ پکڈ, وہ سلیکٹڈ جمہوری لیڈرز ہیں. آپ برا منائیں تو برا منائیے, دنیا کے کسی ملک میں سوائے پاکستان کے سلیکٹڈ جمہوری ممبرز ریپرزینٹیوز خواتین میں سے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, مائنورٹی نہیں ہے, عورتیں 51% ہیں. یہ جو تمام خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں, whether they are elected اور selected, ان کا رویہ آپ کے اس بل کے پیسج اور اس کے پورے پروسیس میں کیسا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سپورٹ ملی. اچھا, ملی آپ کو. اور یہ آپ کو یہ بھی دیکھیں اچھی خبر, میں کتنی اچھی خبریں آپ کو دے رہی ہوں. تبھی تو مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ شیری رحمان صاحبہ دیوار کے ساتھ اپنا سر مارتی تھیں کہ اس بل کو ٹیبل کیا جائے, مگر اس اسمبلی میں ٹیبل کرنے کی اجازت نہیں ملی, حالانکہ وہ آج بھی ہمارا پرابلم ہے, کیونکہ سینٹ میں وہ ٹیبل ہی نہیں, یہی ایک پرابلم بار بار آتا ہے. اب سینٹ میں ہمیں 10 دن ہو گئے انتظار میں, وہ ٹیبل نہیں ہو رہا. سینٹ میں سے مرد بیٹھے ہیں, عورتیں نہیں بیٹھی ہیں. جی عورتیں بیٹھی ہیں, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکراس پارٹی خواتین سے کچھ چیزیں سیکھنی بھی ہیں باقیوں نے, کیونکہ اکراس پارٹی جب ان کا ایشو آتا ہے نا تو وہ جڑ جاتی ہیں, متحد ہو جاتی ہیں. ہاں, یہ سینٹ کی خواتین جو ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لینے سے پہلے آپ کو یہ خوشخبری بھی بتا دوں جو فوزیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جتنی مرضی آپ کولیشنز ادھر سے ادھر کر لیں, جب خواتین کا اپنا مسئلہ آتا ہے تو وہ سب کی سب مل کے ایک کولیشن بن جاتی ہیں, خواہ ان کا تعلق MQM سے ہو, PMLQ سے ہو, PMLN سے ہو, یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو. اس وقت وہ اپنے ایشوز کے لیے متحد ہو جاتی ہیں. اللہ کرے
کہ اس ملک کی بہتری اور کرپشن کا خاتمہ بھی ان کا اپنا ایشو بن جائے. اس دعا یہ کرتے رہیے. ہم بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک ان 1 minute.